آپ کو بڑی الارمنگ خبر دے رہا ہوں. کیا؟ پاکستان کے دو ہمسائے دونوں دشمن اور دونوں پاکستان کے خلاف آپ بھی جارحیت پہ اتر آئے. کیا بات کر رہے ہیں؟ جی ہاں. کیسا؟ آپ مرد ہے کہ اپنی ماں کا دودھ پیا ہے. بھارت سے ہی کورٹنیتی سیکھ افغانستان کی طالبان سرکار نے پاکستان کو تڑپا تڑپا کر مارنے کا ایسا نایاب طریقہ ڈھونڈ نکالا ہے جس نے بھارت کو بھی حیران کر دیا ہے. افغانستان کی پاکستانی پانی روکنے کی تیاریاں، ڈیمو کی تعمیر، نئی سازش بے نقاب. یہ اعلان اس وقت سامنے آیا جب پاکستان پہلے ہی ٹی ٹی پی اور افغان سرزمین سے ہونے والی دراندازی کے خلاف مسلسل احتجاج کر رہا ہے. اب پاکستان نے طالبان کو بھارت کا وفادار کہا تھا اور آج طالبان نے یہ ثابت بھی کر دیا ہے. اب پانی کا تنازع اس بڑھتی ہوئی کشیدگی میں ایک نیا اور خطرناک پہلو شامل کر رہا ہے. اب انہوں نے کرنا شروع کر دیا ہے، یعنی کہ کوئی دعویٰ، کوئی بھڑک، کچھ نہیں، اب اس پہ عمل درآمد کر رہے ہیں. یعنی کہ پاکستان کے خلاف وہ باقاعدہ جارحیت کر رہے ہیں. طالبان کی جانب سے دریائے کنڑ پر ڈیم بنانے کا حکم صرف جغرافیہ بدلنے کی بات نہیں ہے. یہ کھیتوں کی تقدیر، ہزاروں خاندانوں کی روزی اور پورے علاقائی توازن کو ایک آدھ کلک میں بدل دینے والا فیصلہ ہے. بھارت نے پاکستان کے ساتھ سندھ طاس معاہدہ منسوخ کر دیا تھا. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جتنا پانی ہم چاہیں گے نکالیں گے. ہم اس معاہدے کو اب نہیں مانیں گے اور اب بالکل یہی اقدام افغانستان کی جانب سے کیا جا رہا ہے اور افغانستان میں ڈیم بنانے کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں. جب دشمن نے بندوق کے ساتھ دریا پر بھی قبضہ کر لیا اور جنگ کا اگلا ہتھیار پانی بن گیا. یہ ہمارا جو نیا دشمن ہے، یہ جو افغان طالبان کی شکل میں ہمارے جو ہم پہ ہمارے ہی پالے ہوئے بت جو ہیں وہ ہمارے ہی سامنے آگے کھڑے ہو گئے ہیں. ہمارے بنائے ہوئے صنم جو ہیں، ہاتھ کے بنائے ہوئے صنم ہمارے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں. اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ اب آپ تفصیل سنیے اور مطلب اندازہ کیجئے کہ یہ کیا لوگ ہیں. ایک دریا ہے، اس کا نام ہے دریائے چترال. یہ چترال سے نکلتا ہے، یعنی کہ ہمارے چترال سے، ان کے پہاڑوں سے یہ دریا جو ہے وہ اس کا سوتے اس کے پھوٹتے ہیں اور یہ دریا جو ہے یہ پھر داخل ہوتا ہے افغانستان میں. وہاں پہ جا کے اس کا نام ہوتا ہے دریائے کنڑ. وہاں سے یہ جب واپس آتا ہے تو پھر یہ پاکستان میں آ جاتا ہے. تو اب ہمارے ان نئے دشمنوں نے، اب اندازہ کریں یہ دشمنی کس بنا پہ ہے، یہ کس کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. یہ ہمارے ازلی دشمن بھارت کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. یہ ان کے انداز میں ہمارے ساتھ دشمنی کرنے پہ تو لائے ہیں، یعنی کہ ان سے یہ سیکھتے ہیں اور انہی کے انداز میں بات کرتے ہیں. اب یہ ان کی گود میں بیٹھ کے انہی کی طرح کے کام کر رہے ہیں اور یہ دریائے کنڑ جو ہے اس کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں. اور یہ اس کی منظوری دے دی ہے ان کی ایک کمیٹی نے. اور وہاں کوئی ڈیم ہے ایک ننگرہار میں، درونتی ڈیم میں اس پانی کو ڈالیں گے، یعنی پاکستان کی طرف پانی نہیں آنے دیں گے. یہ انڈیا یہی کام کر رہا ہے نا. انڈیا نے ہمیں جو دھمکی لگائی ہے، آج میں بتا رہا ہوں کہ وہ کیا کر رہا ہے. آج تو اس نے کر دکھایا ہے. اور یہ بھی بتاؤں گا کہ ہماری فصلوں کو کس طرح سے نقصان پہنچنے والا ہے انہی دنوں میں. تو یہ کام بھی یہی کر رہے ہیں. یہ یاد رکھنا چاہیے، یہاں رہنے والے پاکستانی یہیں سے کھانا، یہیں سے پینا ہے، یہیں رہنا ہے، یہیں زندہ رہنا ہے. تو کہاں سے رہنا ہے؟ اسی زمین سے اگنے والی دولت، اسی زمین سے اگنے والی خوراک کھانی ہے نا. تو وہ پانی سے اگتی ہے اور یہ پانی روک رہا ہے ہمارا کہ یہ ہمارے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں. ایکسپرٹس خبردار کر چکے ہیں کہ اگر پانی کی روانی میں 10 سے 15% تک بھی کمی آ گئی تو پاکستان کو اپنی توانائی کی پیداوار میں نمایاں کمی اور بجلی کے بحران میں اضافہ دیکھنا پڑے گا. افغان حکومت کی اس فیصلے نے ایک اور تشویش کو جنم دیا ہے، یہ کہ دونوں ممالک کے درمیان پانی کی تقسیم سے متعلق کوئی باضابطہ معاہدہ بھی نہیں ہے. پاکستان اور بھارت کے درمیان اگرچہ سندھ طاس معاہدہ برسوں سے قائم ہے، مگر پاکستان اور افغانستان کے درمیان کسی دریا کے بہاؤ یا استعمال پہ کوئی طے شدہ فریم ورک نہیں ہے. یہی خلا مستقبل میں ایک بڑے تنازع کو جنم دے گا. ان کا موقف ہے کہ افغانستان اپنے قدرتی وسائل پہ پورا حق رکھتا ہے اور اسے اپنے عوام کی ضروریات پوری کرنے کے لیے استعمال کرنے کا ان کا حق حاکمیت ہے. دوسری طرف پاکستان کے لیے معاملہ نہ صرف ماحولیاتی خطرہ ہے بلکہ قومی سلامتی کا مسئلہ بھی. ٹی ٹی پی کے دہشت گرد حملے، سرحد پار دراندازیاں، افغان سرزمین سے ہونے والی اشتعال انگیزی اور اب پانی کے بہاؤ میں ممکنہ رکاوٹ کی باتیں، یہ سب مل کے پاکستان کے لیے ایک ہماگیر چیلنج کی صورت اختیار کر رہے ہیں. یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ دریا صرف جغرافیائی نہیں بلکہ سیاسی طاقت کا استعارہ ہوتے ہیں. جو ملک دریا کے منبع پہ قابض ہو وہ نیچے والے ملک کے لیے ہمیشہ خطرہ رہتا ہے. اگر طالبان حکومت نے واقعی ڈیم کی تعمیر شروع کی تو پاکستان کے پاس احتجاج اور سفارتی دباؤ کے سوا کوئی فوری مؤثر راستہ نہیں بچے گا. لیکن اگر یہ مسئلہ بین الاقوامی سطح پر نہ اٹھایا گیا تو مستقبل قریب میں یہ پانی کا تنازع سرحدی تنازع سے زیادہ سنگین شکل اختیار کر سکتا ہے. ایک ایسا تنازع جس میں بندوقوں سے پہلے نلکے سوکھیں گے اور خندقوں سے پہلے کھیت بنجر ہو جائیں گے. افغانستان کے دریا پہ بننے والا یہ ڈیم بظاہر ایک ترقیاتی منصوبہ ان کے لیے صحیح، لیکن در حقیقت یہ اس بات کا اعلان ہے کہ خطے میں پانی دہشت گردی کے بعد اگلا ہتھیار بننے جا رہا ہے. اور دوسری طرف میں آج آپ کو
बड़ी अलार्मिंग खबर दे रहा हूँ, वो ये है कि भारत ने हमारा पानी रोका हुआ है। हुकूमत नहीं बता रही, पता नहीं क्यों नहीं बता रही। भारत ने दरिया चनाब में पिछले दिनों उसने आबी जारहियत शुरू कर दी है और दरिया चनाब का पानी उसने पिछले दिनों पहले एक दफ़ा छोड़ा, 1900 क्यूसिक पानी उसने छोड़ा। ये पिछले दिनों की बात है, यकदम पानी छोड़ा और उसने अपने 3 डैम जो हैं वो खाली किए, उसमें बगलिहार 1, बगलिहार 2 और सलाल डैम। अब कर ये रहा है कि जितना पानी आ रहा है, जो कि ज़ाहिर है रूटीन का पानी है, उसको उसमें वो डंप कर रहा है और ये पाकिस्तान की तरफ पानी रुक गया है, डिप आ गया है। 100 साल में पहली दफ़ा दरिया चनाब में इतना डिप आया है, वरना पानी आता रहता है, लेकिन 100 साल में पहली दफ़ा ये पानी जो है वो बंद हुआ है और उससे पाकिस्तान में अपर जेलम कैनाल, हाफजाबाद कैनाल, BRB बम्बामाली कैनाल ये बंद हो सकती हैं आने वाले दिनों में। ये उसने जो मंसूबा बनाया है, जो वहाँ पे कैलकुलेशन से हमारे माहिरीन ने जो निकाला है, वो ये है कि वो हमें 25 दिन का डिप देना चाहता है, यानी कि पाकिस्तान में 25 दिन तक वो दरिया चनाब का पानी रुकेगा। 25 दिन का पानी रुकेगा तो ये सीज़न कौन सा है पाकिस्तानियों, मेरे पाकिस्तानियों ये जान लो, ये सीज़न इस वक्त गंदम की बुआई, गंदम की फसल का है। बुआई हो चुकी, अब फसल जो है वो उसको पानी चाहिए और अगर इस दौरान, इस सीज़न में, इन 25 दिनों में पानी नहीं मिलता तो हमारी फसल जो ख़ास तौर पे गंदम है, जो कि जाहिर है कि कितनी अहम है, पाकिस्तानी हर शहरी के लिए आटे की ज़रूरत है, रोटी खानी है उसने, तो ये गंदम की फसल जो है वो मुतासर होगी और अच्छी खासी मुतासर हो जाएगी। और ये है हमारे दोनों दुश्मनों की कार्रवाइयाँ, यानी कि दोनों दुश्मन जो हैं वो हमारे खिलाफ पानी को हथियार बना रहे हैं और हमारा पानी रोक रहे हैं, तो फिर दोनों जो हैं वो हमारे खिलाफ जंग कर रहे हैं। इन दोनों का ऐलान जंग है तो इसको ऐलान जंग के तौर पे लेना चाहिए। ये एक घटचोट जो है नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं कि एक तरफ से 1960 का इंडस वाटर ट्रीटी का जो मुआहिदा था, मगर यहाँ पे अफगानिस्तान के साथ हमारा कोई मुआहिदा नहीं था। उसमें वर्ल्ड बैंक भी सालिस का किरदार अदा कर रहा है। उसके बावजूद पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने खतरे का इंडिकेटर भी दिया था, अगर आप उस पर डैम बनाओगे तो हम उसको बमों से उड़ा देंगे, मिसाइल्स वगैरह से उड़ा देंगे। मगर वो पानी तो रोक लिया ना। हम यहाँ पे अपने दावे तो कर रहे हैं, मगर वहां पे उन्होंने पानी रोका हुआ है। आपका पानी वो कम कर रहे हैं, मजीद कम कर रहे हैं। जिस तरह ये रावी, सतलज और बियास जो है खुश हो गए हैं, उनका हिस्सा था उन्होंने ले लिया है। कभी कभार उसमें पानी छोड़ के आप पे सैलाब वगैरह के लिए छोड़ देते हैं, आपको तबाह करने के लिए, वरना उन्होंने तो आबी वार शुरू कर रखी है। और इस आबी वार पे पाकिस्तान, ये याद रखिए नाज़रीन, अगर हमारी ज़राअत तबाह होती है पंजाब की 72% और ये कूनड़ का ये दूसरा महाल जो खुला है, तो इस पे पाकिस्तान आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों पाकिस्तान इस पे जंग करेगा और पहले पाकिस्तान हमला करेगा, क्योंकि आप मुकम्मल तौर पे डूब रहे हो भारत की आबी जारहियत के बायस। वहां पे अफगानिस्तान उसको देख रहा है, आबी जारहियत कर रहा है। अगर आप हिंदुस्तान को रोका होता तो आज अफगानिस्तान ये हरकत ना करता। अगर आपने चतराल में डैम बनाए होते तो आज ये हमारे साथ ना होता कि वहां से ऐलानात हो रहे हैं कि ये पानी हम इस्तेमाल करेंगे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।